میرے علم کے مطابق یہ اڑ جائے گا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ایک اسپرنگ والی جو ہے وہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اسپرنگ کو آپ دباتے جا رہے ہیں دباتے جا رہے ہیں دباتے جا رہے ہیں. جب اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹنا ہے تو پھر اس نے پورا جو ہے وہ اچھل کے باہر آنا ہے. فیوچر اس کا برائٹ ہے. اس کو دوبارہ رائز اپ ہونا ہے اور دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے انشاءاللہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے دوست ہیں. کیا ستاروں میں کچھ ایسا دکھ رہا ہے, کچھ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عمران خان کے لیے کچھ کریں گے؟ جو ٹرمپ کا ایجنڈا ہے وہ مماثلت کرتا ہے خان کے ایجنڈے کے ساتھ. پی ایم ایل این کا سیاسی کیریئر پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ چیئر پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا, باتیں اس کی چل رہی ہوں گی, اور جو سمجھدار لوگ ہیں کبھی بھی ہوا کے مخالف نہیں چلتے, وہ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں. واہ واہ واہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. ناظرین, سیاسی اس ٹائم جو معاملات چل رہے ہیں ملک میں, صرف ذکر ہی اس چیز کا کیا جا رہا ہے. ہر طرف صرف یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا, اس ملک کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا اور اس ملک کے آنے والے حالات کیا ہیں. تو ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور ایسٹرولوجر موجود ہیں جن کی پیشن گوئی جو ہے وہ ہم پہلے بھی آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور وہ سچ بھی ثابت ہوئی ہیں. جو بھی کچھ ہے اللہ کی طاقت اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہی ممکن ہے, لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگ زمین پہ ضرور اتارے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے علم سے دنیا کو آگاہی دے سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زوار رضا جاوا صاحب. ان کی باتیں جو ہیں حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں, ستاروں کی چال ہو یا پھر اور معاملات ہوں, یہ بخوبی لوگوں تک آگاہی فراہم کرتے ہیں. تو جاوا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رانا صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. سر, معاملات بڑے عجیب موڑ پہ آ گئے ہیں. لوگ کچھ سوچ رہے ہیں, ہو کچھ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے یہ جو اب نیا معاملہ جو چلا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے, اس کے نتائج کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں؟ رانا صاحب, اس کا فیصلہ جو بھی آیا ہے وہ انشاءاللہ یہ کل عدم ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, بٹ یہ جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہونی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے, آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے بھی آپ کے ہی ایک پروگرام میں نے بات کی تھی جب بہت سارے کیسز رمضان المبارک میں خان صاحب کے اگینسٹ آئے, اور میں نے کہا تھا یہ سارے کیسز جو ہیں یہ اڑ جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. وہی جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ علم تو پروردگار کی طرف سے ہے, جو وہ عطا کرتا ہے اس کے اکارڈنگ جتنا بھی مالک نے علم دیا ہے, میرے علم کے مطابق یہ اڑ جائے گا, یہ برقرار نہیں رہے گا. لیں جی ناظرین, ایک بہت بڑی یہ خبر ہے, خبر ہی کہوں گا میں اسے, کیونکہ جاوا صاحب جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو بھی جاتا ہے. انہوں نے پہلے بھی ہمیں یہی بات کی تھی کہ خان صاحب کے اوپر کیسز کی بھرمار ہوگی, اور لیکن وہ کیسز ختم بھی ہو جائیں گے اور وہ ہو بھی گیا. تو جاوا صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل اب کیا نظر آ رہا ہے مجھے, اور جو سیاسی چال چل رہی ہیں یا جو لوگوں کی باتیں ہیں یا جو پولیٹیشینز جو کہہ رہے ہیں اس مطابق تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. نہیں رانا صاحب, پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ایک اسپرنگ والی جو ہے وہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اسپرنگ کو آپ دباتے جا رہے ہیں دباتے جا رہے ہیں دباتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جب اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹنا ہے تو پھر اس نے پورا جو ہے وہ اچھل کے باہر آنا ہے, بالکل پریشر سے. اور اس وقت ان کے اوپر پریشر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو دبایا بھی جا رہا ہے, ان کو سب کچھ ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہے, میں اس میں کیا بات کروں. لیکن فیوچر اس کا برائٹ ہے. اس کو دوبارہ رائز اپ ہونا ہے اور دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے انشاءاللہ. سر, یہ کب تک نظر آ رہا ہے؟ بڑی بات کر رہے ہیں آپ اس وقت, لیکن یہ آپ کو کب تک نظر آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں, اس میں ابھی تو ٹائم ہے. آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا, ایک اور ٹی وی چینل پہ جب الیکشن ہوئے تھے تو فوراً بعد میں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت بنی ہے وہاں سے آپ 16 منتھ جو ہے وہ گن لیں. ابھی تک کی جتنی بھی پاکستان کی روایت ہیں وہ 2.5 سال 3 سال کی روایت ہیں. میں نے کہا تھا کہ 16 منتھ گن لیں, اس کے بعد آپ کے سامنے پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اور ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی تک تقریباً 11 مہینے جو ہے وہ گزر چکے ہیں اس بات کو, اور اگلے 5 مہینے میں آپ کے پاس سامنے ساری پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو گیا, بالکل ایسے کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ بھئی اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. کیا کہنے سر, ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے دوست ہیں, تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ کریں گے, عمران خان صاحب کے لیے کچھ کریں گے. کیا ستاروں میں کچھ ایسا دکھ رہا ہے, کچھ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عمران خان کے لیے کچھ کریں گے؟ دیکھیں رانا صاحب, جو انٹرنیشنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا وہ ذاتیات سے اوپر کی بات ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ کا پرسنل کچھ نہیں ہوتا, آپ کے پاس ایک پوسٹ جو آتی ہے وہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ سب کو آپ کرنا ہے. اور میں اس کو ذاتیات سے اوپر کی بات دیکھ رہا ہوں. ایکچولی جو ٹرمپ کا ایجنڈا ہے وہ مماثلت کرتا ہے خان کے ایجنڈے کے ساتھ.
اور پاکستان میں جو ابھی رجیم چینج ہوا ہے اس کے بالکل ڈیفرنٹ جو ہے وہ سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا الیکشن ٹرمپ جب جیت گیا اس کے بعد سے حالات کتنے تبدیل ہیں. اور ابھی جب آپ سمجھ لیں کہ اس کی علمبرداری ہو جائے گی یا آن دا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد مزید تبدیل ہیں. اور آپ کو خطے میں صرف عمران خان کی بات نہیں, آپ کو خطے میں بڑی تبدیلیاں انشاءاللہ جو وہ دیکھنے کو ملیں گی. اچھا سر, پی ایم ایل این کا سیاسی کیریئر پھر کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب کی نظریے سے مماثلت ڈونلڈ ٹرمپ رکھتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ سر دیکھیں, پی ایم ایل این کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بالکل کلین ہو جائے گا, بالکل یہ بالکل ہی جو ہے وہ جماعت مٹ جائے گی. یہ ادوار آتے ہیں, جیسے کہ دن آتا ہے, رات آتی ہے, رات آتی ہے تو پھر دن بھی آتا ہے. یہ بھی یہیں پہ رہیں گے, یہ بھی اسی سسٹم کا پارٹ بنے گے. اگلی جتنا بھی آپ کا سسٹم بننا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کا وجود جو ہے وہ موجود ہے, چونکہ یہ سسٹم کا پارٹ ہیں, ان کے روٹس ہیں. لیکن جیسے کہ ابھی آپ دیکھ لیں باغ ڈور جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے, تو باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی. جیسے ابھی بھی ساتھ میں پی ٹی آئی بھی چل رہی ہے, ساتھ میں ایم کیو ایم بھی چل رہی ہے, دیگر جو سیاسی جماعتیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں, اے این پی بھی یہیں پہ چل رہی ہے, چل رہے ہیں, سب چل رہے ہیں, یہ بھی چلیں گے, یہ ختم نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں اتنے پریشر کے بعد پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی تو این کی تو بات ہی دوسری ہے, پھر وہ تو نہیں ختم نہیں ہو رہے. بٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ چیئر پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا, باتیں اس کی چل رہی ہوں گی. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کبھی بھی ہوا کے مخالف نہیں چلتے, وہ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں. واہ واہ واہ. سر 2025 الیکشن کا سال نظر آ رہا ہے, اس میں الیکشن ہوں گے اس میں یا نہیں ہوں گے؟ سر اگر آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے جو مطالبات رکھے, میں چونکہ پچھلے دنوں میڈیا سے کوئی بہت زیادہ ٹچ تو نہیں رہا, لیکن مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا, لیکن اس میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ آپ ہمارے جو لیگل ہمارے رائٹس ہیں, جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں, ان کو دوبارہ جو ہے وہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ لائیں. بٹ انفارچونیٹلی میں 2025 کو الیکشن کا سال جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا. الیکشن آپ کو اگلے سال میں جا کے تقریباً 2026 میں جا کے ملیں, لیکن کچھ سیٹلمنٹس ہوں گی جس میں جو ہے وہ یہ بھی ہوگا کہ ہاں الیکشن ہو رہے ہیں. تو سر اگر ایسا ہوتا ہے کہ الیکشنز آپ کے مطابق کہ 2026 میں نظر آ رہے ہیں, 2025 میں نظر نہیں آ رہے, تو خان صاحب کے مذاکرات میں تو اہم چیز یہ رکھی جا رہی ہے کہ الیکشن دوبارہ سے کروائی جائے, ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے, تو کیسے پھر یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہوتا کہ دو بندے جب جو ایک سامنے سامنے بیٹھے ہیں اور نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر, ان کی ساری باتیں مان لی جائیں. باتیں مانی جاتی ہیں ود سم کنڈیشن. مثال کے طور پہ آپ کا ایک بچہ ہی آپ کو کہتا ہے مجھے ایک اچھی سی گاڑی لے دیں جی, مجھے بابا ایک گاڑی لے دیں, تو آپ اس کو کہتے ہیں اوکے آئی ول, میں تمہیں لے دوں گا, میں تمہیں لے دوں گا, یہ نہیں کہ یہ لو. اس کے لیے ٹائم فریم ایڈجسٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہ کوئی آپ کے گھر کی چادر تو نہیں ہے کہ پکڑی چار کونوں سے اور آپ نے لپیٹ لی. سب کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا, اس کے لیے اسٹرکچر ڈیزائن ہوگا, اس کے لیے سارا کچھ ہوگا. اور پھر اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ رائٹ ہو, ہاں مطالبہ مانا جائے گا کہ ہاں الیکشن ہم آپ کو دیں گے, بٹ آگے. لیکن ناظرین, جو سیاسی معاملات تھے اور جو اس وقت پی ٹی آئی اور نون لیگ پیپلز پارٹی ان کے جو مستقبل آگے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے جاوا صاحب سے پوچھا اور ان کی گفتگو آپ نے سنی بھی. تو کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا اظہار آپ بھی کرتے جائیے اور اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.